بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ایک تصور ذرا ذہن میں لائیے۔ آپ کو کسی شخص کے اوپر بڑا شدید غصہ آیا ہوا ہے، بہت ہی زیادہ غصہ۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کو مار ڈالیں۔ اچھا، وہ شخص آپ کے سامنے ہے، آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، جس پہ غصہ آیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو مار سکتے ہیں، آپ اس کا سر پھاڑ سکتے ہیں، آپ اس کا منہ توڑ سکتے ہیں، آپ اس کی گردن مروڑ سکتے ہیں، ہڈی پسلی ایک کر سکتے ہیں۔ یکدم آپ کو خیال آتا ہے نہیں، میں غصے میں ہوں اور میں نے غصے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ آپ اپنے غصے کو قابو کرتے ہیں، اپنے آپ کو آپ کنٹرول کرتے ہیں، آپ اس شخص پہ غصے کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ آپ اسے کہتے ہیں ہٹ جاؤ میرے آگے سے، کچھ نہیں کہتے۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے کتنا بڑا کام کیا، آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ آپ کتنا بڑا کام اور کتنا بڑا کارنامہ انجام دے گئے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کتنا بڑا کام کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کظم غیظا، جس شخص کو غصہ آیا ہوا تھا اور اس نے اپنے غصے کو قابو کیا، غصے کو کنٹرول کیا، غصے میں پاگل نہیں ہوا۔ وَيَسْتَطِيعُ أَن يُنَفِّذَهُ، حالانکہ وہ اپنا غصہ دکھا سکتا تھا، غصہ نکال سکتا تھا، سامنے والے کو مار سکتا تھا۔ دعاہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائیں گے علی رؤوس الخلائق، سارے انسانوں کے سامنے، حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، اللہ تعالیٰ اسے اختیار دیں گے دنیا میں جو تم نے غصہ کنٹرول کیا تھا، حالانکہ تم غصہ کر سکتے تھے، سامنے والوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن تم نے اپنے غصے کو قابو کیا، اس کے بدلے یہ تمہارے سامنے جنت کی حوریں موجود ہیں، ان میں سے جس حور پہ تمہارا دل ہے، جو حور تمہیں اچھی لگتی ہے لے لو اور پسند کر لو اپنے لیے۔ تو ہمارے سامنے ایسی صورت آتی ہے، براہ مہربانی جلد بازی نہ کیجیے، اپنے غصے کا اظہار نہ کیجیے، اپنے غصے کو کوشش کریں، قابو کریں، کنٹرول کریں، کل قیامت کے روز اللہ سے اس کا صلہ اور انعام بھی پائیں۔